ہندوستان میں مجھے تقریباً ہر جگہ سے وہ دعوت ہے. تو میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں پونے سے. ٹھیک ہے, پونا از نمبر 2 سٹی ان مہاراشٹرا. مہاراشٹرا ایک ان کا اسٹیٹ ہے, یعنی پروونس ہے. عام لڑکیاں جو ہیں جو چاہیں وہ ڈریس پہن کے موٹر سائیکل پہ وہ چلاتی ہیں, ویسپا اسکوٹرز ہیں اور قسم کے اسکوٹرز ہیں, اور مسلمان اور لڑکیوں کو بھی میں نے ہر جگہ دیکھا ہے. کوئی برقع پہنتی ہے, کوئی وہ حجاب, پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے, اور باقی لوگ تو ہیں ہی ہیں. تو جتنی آزادی کم از کم ان 3 شہروں میں نے دیکھ لی ہے, پاکستان میں تو یہ بالکل ممکن ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی ہم بھی چاہتے ہیں, لیکن کئی کوششیں ہو چکی ہیں. دیکھیں واجپئی صاحب آئے تھے پاکستان میں تو کارگل ہو گیا, اور جب نریندر مودی آئے تھے یہ نواز شریف کی دعوت پہ ایک شادی اٹینڈ کر رہے ہیں, تو اس کے بعد پٹھان کوٹ والا ٹیررزم ہو گیا. تو جب تک ٹیررزم ختم نہ ہو ہم کیسے دوستی کر سکیں, کیونکہ ٹیررزم تو ہوئی ہے انڈیا کے اندر, اور وہ پاکستان سے ہی لوگ آئے تھے جو کرتے تھے. او یس, یہ لشکر طیبہ نے جو بامبے میں کیا تھا, میں نے تو وہاں جا کے دیکھا ہے. اٹس آل ٹو ویل نون, لیکن وہ ہے, ہو چکا ہے, اب دوبارہ نہیں. السلام علیکم, نمستے, ست شری اکال. میں ہوں ثنا امجد, ایک اور بڑے انٹرسٹنگ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر اشتیاق احمد نے, جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے. سر, سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گی آپ کے بارے میں, اور وہ لوگ جو آپ کے بارے میں نہیں جانتے, میں چاہوں گی آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا ہمیں. ویسے تو کیا میں بتاؤں, مطلب میری پیدائش 24 فروری 1947 کو لاہور میں ہوئی, اور میں نے ایم اے وہاں سے کیا تھا. اسکولنگ میری وہاں کی ہے, سینٹ اینتھنیز ہائی اسکول. اس کے بعد بی اے میں نے وہاں پہ کیا ایف سی کالج سے, اینڈ دین ایم اے ان پولیٹیکل سائنس. اور پھر میں گارڈن کالج راول پنڈی میں پڑھاتا رہا کوئی 1.5 سال. 73 میں آئی went to Sweden and settled there. ٹھیک ہے, وہاں پہ میں نے پی ایچ ڈی کی. پی ایچ ڈی کے بعد میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس میں ہی میری پی ایچ ڈی تھی, وہاں پڑھانا شروع کر دیا. شروع میں اسسٹنٹ پروفیسر, پھر ایسوسیٹ پروفیسر, پھر فل پروفیسر, اور جب میں ریٹائر ہوا تو یونیورسٹی نے مجھے پروفیسر ایمریٹس بنا دیا, جس کا مطلب ہے کہ I am no longer actively working, but I have the title as a lifetime professor of political science. زبردست. اور میری کئی کتابیں ہیں, پتہ نہیں if you have seen them or not. تو لیٹسٹ تو ہے جنا his successes, failures and role in history, جس کے اوپر پاکستان میں بھی آیا ہوا تھا. جنوری, فروری اور مارچ 17 کو I went back to Stockholm. تو اس دوران کوئی 9 ہفتوں میں مجھے 27 پبلک آڈینسز, یونیورسٹیز, کالجز, تھنک ٹینکس, اور پھر پرائیویٹ جو ہیں محفلیں, ان میں اس کتاب پہ بحث ہوئی. اور میری جو کتاب ہے نا, دا پنجاب بلڈیڈ پارٹیشن اینڈ کلینز, یہ 1947 میں جو پارٹیشن ہوئی تھی اس پہ میرا کام ہے. اور ایک اور میری کتاب ہے جو پاکستان میں لوگ جو پڑھتے لکھتے ہیں وہ جانتے ہیں, پاکستان دا گیریزن اسٹیٹ. اس کے علاوہ میری ویسے تو 9-10 کتابیں ہیں, لیکن ان 3 کتابوں کا رشتہ بالکل پاکستان کی سیاست سے, پاکستان کے کیسے وجود میں آیا اور اس میں کیا وہ ساری سیاست ہے اس پہ ہیں. اور میں بڑی دیر سے یوٹیوب پہ اپنی ایک چینل بھی ہے میری جو میں کرتا ہوں. تو اب میری یوٹیوب اور میری کتابیں ہندوستان میں بھی پڑھی گئیں. تو وہاں سے ایک تنظیم ہے وسنت وکھین مالا. وسنت کا مطلب ہے بہار, وکھین لیکچرز, مالا سیریز. تو یہ وہ ہر سال کرتے ہیں اور 100 سال سے کر رہے ہیں.
تو یہ 100th ایئر کے لیے انہوں نے مجھے بلایا. مجھ سے پہلے وہاں پہ مہاتما گاندھی بول چکے ہیں 1 سال, پھر انڈین پرائم منسٹر پنڈت جواہر لال نہرو بول چکے ہیں, مولانا ابوالکلام آزاد بول چکے ہیں, سردار پٹیل. تو 100ویں دفعہ جب انہوں نے مجھے بلایا تو میں نے کہا دیکھیں میں تو ایک ایکیڈیمک ہوں. انہوں نے کہا نہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت امن پہ بات کرنے والی سب سے بڑی آواز جو ہے, یہ ان کا کہنا ہے, ہندوستان اور پاکستان میں وہ آپ کی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم دونوں ملکوں کو آپ بتائیں اپنے آئیڈیاز. تو اس سلسلے میں 7 مئی کو صبح ممبئی پہنچا. تو مجھے جو ٹاک تھی نا, جو ٹاپک تھا وہ تھا دا ٹیل آف 2 brothers لاسٹ ان اے فیئر. 2 بھائیوں کی کہانی جو ایک میلے میں ایک دوسرے سے دور ہو گئے. اور پھر آگے تھا کہ انڈیا پاکستان سوشیو پولیٹیکل ٹریجیکٹریز, کہ انڈیا اور پاکستان 2 ملک جو بنے ان کے مختلف ڈیولپمنٹ کیا ہیں, اینڈ ہاؤ شوڈ دے ڈیل وتھ ایچ ادر, اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ان کا برتاؤ ہونا چاہیے. تو اس ٹاپک پہ مجھے بلایا گیا. اب ہندوستان میں مجھے تقریباً ہر جگہ سے وہ دعوت ہے. تو میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں پونے سے. ٹھیک ہے, پونا از نمبر 2 سٹی ان مہاراشٹرا. مہاراشٹرا ایک ان کا اسٹیٹ ہے, یعنی پروونس ہے, جس میں ممبئی سب سے بڑا ہے, دین پونے ہے. لیکن بیس میری ناسک تھی, جہاں پہ اجے مدھوکر توشنی وال جو ہیں اس تنظیم کے ریپرزینٹیو, ان کی مہمان ان کے مطلب میں وجہ سے آیا ہوں. اب کل میری یہاں پہ ڈسکشن کچھ لوگوں سے ہے, پیس ایشو بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. یہ ہے میری. زبردست. جی. تو سر انڈیا میں آپ کا استقبال کیسا کیا گیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایسا استقبال ہے کہ مجھے خود سمجھ نہیں آتی کہ میں ہاؤ ٹو ہینڈل اٹ. مثلاً ابھی کوئی 1.5 گھنٹہ پہلے جب ہم ہوٹل میں پہنچے, اور تو ریسیپشن پہ 2 لیڈیز جو ہیں, ایک نے مجھے دیکھ کے کہا کہ جو ہندوستان میں طریقہ ہے کہ میں آپ کا ہر پروگرام دیکھتی ہوں, وہ بائی چانس ہی واز دیئر, انہوں نے مجھے پہچان لیا. اور پھر جو رسم ہے ہندوستان میں, وہ میرے پاؤں کو ہاتھ لگایا, گھٹنوں کو ہاتھ لگایا, اینڈ آئی واز ٹچڈ. یس 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 یس. تو یہ وہ لوگ تھے جو بائی چانس وہاں پہ تھے ہوٹل میں, وہ کسی کے پاس آئے ہوئے تھے. ویر آئی ریچڈ, تو وہ وہاں پہ تھے. اور ہر جگہ ممبئی میں میری ساری ویڈیوز میں ساتھ بناتا جا رہا ہوں, اور فیس بک پہ پکچرز بھی ہیں. عید ملن پارٹی میں جو ناسک کے مسلمان ہیں, انہوں نے مجھے بلایا, وہاں پہ میری تقریر تھی, اور میں نے کہا کہ آپ اپنے جو حق ہے نا انڈین کانسٹیٹیوشن کے مطابق, ان کو پورا کرنے کے لیے تعلیم پہ زور دیں. اگر مسلمانوں کے پاس تعلیم نہیں ہوگی تو وہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. سو تعلیم کی طرف آئیں, ماڈرن ایجوکیشن کی طرف آئیں, اور اپنی لڑکیوں کو بھی جتنا چانس ملے ایجوکیشن کا اور کریئر بنانے کا, اس میں رکاوٹ نہ بنے. اسی طرح وہاں یہاں پہ اور کئی سوشل آرگنائزیشنز, اور ایک دن میں 3 میرے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو میرا جو دوپہر کا سونے کا روٹین ہے نا, وہی ڈسٹرب ہوا ہے. یہ سر حال آپ ہے. نے بات کی وومن پہ کہ فریڈم پر, آرگنائزیشن پر. کچھ عرصہ پہلے آپ نے پاکستان وزٹ کیا تھا, تو پاکستان کی خواتین کو کتنی آزادی حاصل ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا. تو کیا فرق دیکھا انڈیا اور پاکستان کی وومن امپاورمنٹ میں؟ اوہو, بہت زمین آسمان کا فرق ہے, زمین آسمان کا. کیونکہ دیکھیں, ممبئی سے ناسک 180 کلومیٹر, یہ پونا فرام ناسک از 210 کلومیٹرز. تو یہ سارا ایک تو روڈ پہ میں دیکھ رہا ہوں, ایک شہروں کے اندر جو بازار ہیں, گلیاں ہیں, عام لڑکیاں جو ہیں
جو چاہیں وہ ڈریس پہن کے موٹر سائیکل پہ وہ چلاتی ہیں، ویسپا سکوٹرز ہیں اور قسم کے سکوٹرز ہیں، اور مسلمان اور لڑکیوں کو بھی میں نے ہر جگہ دیکھا ہے، کوئی برقع پہنتی ہے، کوئی وہ حجاب، پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اور باقی لوگ تو ہیں ہی ہیں. تو جتنی آزادی کم سے کم ان 3 شہروں میں نے دیکھ لی ہے، پاکستان میں تو یہ بالکل ممکن ہی نہیں ہے. ہاں آپ کے پاس کار ہو تو لاہور میں آپ جہاں مرضی جا سکتے ہیں، لیکن عام روڈ پہ کھڑے ہونا اور اکیلے رات کے 10 بجے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پاکستان میں تو بالکل ممکن نہیں ہے. یہاں پہ بالکل عام ہے یہ. سو آئی وڈ سے اے ورلڈ آف ڈفرنس. یہاں پہ ویمن امپاورمنٹ بہت آگے بڑھ گئی ہوئی ہے، بہت. اور یہاں تو پہ سر آپ کا انڈیا کا ٹور ٹوٹل کتنے ڈیز کا ہے اور اب تک آپ کہاں کہاں گھوم چکے ہیں؟ ابھی تک میں ناسک، جہاں میں بنیادی طور پہ آیا تھا، ممبئی جسے بامبے بھی کہا جاتا ہے، وہاں پہ میری کتاب کا لانچ ہوا جو میں نے لکھی ہے، پری پارٹیشن پنجابز کنٹریبیوشن ٹو انڈین سنیما. لاہور، کلکتہ، بامبے کا جو ٹرائی اینگل ہے 47 سے پہلے جو فلمیں بنتی تھی اور بعد میں پارٹیشن ہوئی تو لوگ آگے پیچھے ہو گئے، ان کے اوپر وہ کتاب ہے. تو اس کا ریسیپشن ایک مشہور فلم میکر جو ہیں وہ پنجاب سے گئے ہوئے ایک زمانے میں، ان کے بزرگ سبھاش گھائے، ان کے اسٹوڈیو میں ہوا. وہاں پہ پوری پنجابی کمیونٹی آئی ہوئی تھی. تو سو ممبئی میں اور ناسک میں تو میرا بہت، میں نے بتایا نا، ریسیپشن، عید ملن پارٹی پہ بھی گیا اور پرائیویٹ محفلوں میں بھی بہت. اور ناسک میں یہ میری ٹاک بھی تھی، پبلک ٹاک تھی، دس واز اے پبلک ٹاک. سو اب کل یہاں پہ پونا میں میری ملاقاتیں ہوں گی. اس کے بعد میں جاؤں گا دہلی. دہلی کے بعد میں جاؤں گا چندی گڑھ، ایسٹ پنجاب، اور اس کے بعد پٹیالہ، لدھیانہ، جلندھر، امرتسر تک میری محفلیں ہیں. ہر جگہ پہ یونیورسٹی کے لوگ، میرے دوست ہیں نا پرانے، وہ سب جو میری کتابیں بھی پڑھتے ہیں. میری جو پنجاب والی کتاب ہے اس کا ترجمہ ہندی میں بھی ہو چکا ہے اور گرمکھی پنجابی میں بھی ہو چکا ہے. تو وہاں پہ اس کے بعد ابھی دعوت آئی ہے کہ آپ بینگلور بھی آئیں، تو بینگلور بھی جاؤں گا. اور ابھی ایک اور دعوت آئی ہے کہ اب گوا بھی آئیں. تو یہ ابھی لگتا ہے کافی، مجھے اب 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے، لگتا ہے کہ میں یہاں پہ 5-6 ہفتے اور رہوں گا. صحت میری صحیح رہے تو 5 میں. سے 6 ہفتے؟ جی 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 جی. کیونکہ اچھا سر، جتنی آپ نے بتایا کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان پیس ٹاک کو لے کر بات چیت کی جا رہی ہے، اور شاید آپ کا انڈیا وزٹ کا پرپس بھی یہی ہے. یہی تو پرپز وہاں ہے. کے لوگوں نے کیا رائے آپ کو ظاہر کی کہ وہ کتنے سہمت ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہونے چاہیے؟ دیکھیں، جہاں بھی بات ہوئی، میں یہاں کی جو ہے نا RSS، ان کی جو تنظیم ہے، ہندو جو ان کی ایک کلچرل تنظیم ہے، ان سے بھی، ان کے لوگ بھی آئے تھے ملنے، بلکہ انہوں نے دعوت دی تھی کہ آپ آ کے ہمارے ساتھ محفل کریں. تو ہر جگہ پہ بات ہوئی. میں نے منا لیا سب کو کہ امن جو ہے دونوں ملکوں کے بیسٹ انٹرسٹ میں. انہوں نے کہا جی ہم بھی چاہتے ہیں، لیکن کئی کوششیں ہو چکی ہیں. دیکھیں، واجپئی صاحب آئے تھے پاکستان میں تو کارگل ہو گیا، اور جب نریندر مودی آئے تھے یہ نواز شریف کی دعوت پہ ایک شادی اٹینڈ کر رہے ہیں، تو اس کے بعد پٹھان کوٹ والا ٹیررزم ہو گیا. تو جب تک ٹیررزم ختم نہ ہو ہم کیسے دوستی کر سکیں؟ تو میں نے کہا یہ بالکل آپ کی مناسب بات ہے. دوستی تو تب ہوتی ہے نا جب آپ بھائی چارے کی بات کریں. پھر میں نے کہا پاکستان بھی کہتا ہے کہ ادھر سے انٹرفیئرنس ہوتی ہے پاکستان کے علاقوں میں، تو میں نے کہا وہ بھی آپ کو ختم کرنی پڑے. یعنی دونوں طرف سے جب تک ٹیررزم ختم نہیں ہوگی کوئی دوستی نہیں ہو سکتی. بڑی مناسب بات. دوسری بات یہ تھی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر دونوں میں ٹریڈ شروع ہو جائے، تجارت،
تو اس تجارت سے نئے رشتے بنیں گے پاکستانی عوام کے اور ہندوستان کے عوام کے. جب آپ ویسٹ سے خریدتے ہیں تو چل رہی تھی، لیکن عمران خان صاحب نے جو ہے وہ کشمیر کے مدعے پر انڈیا اور پاکستان کی ٹریڈ کو جو ہے وہ ختم کر دیا. لیکن اکثر جب بھی ٹریڈ کی بات ہوتی ہے تو ہمارے حکمران یہی کہتے ہیں کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا ٹریڈ نہیں کھلے گی. لیکن اس پر انڈیا کا کیا موقف ہے؟ انڈیا کی عوام یا وہاں کے پولیٹیشینز کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کھلنی چاہیے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں ٹریڈ بھی تبھی کھلے گی جب ٹیررزم ختم ہوگی اور دونوں طرف سے وہ تو ٹریڈ چاہتے ہیں، بالکل چاہتے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ نہ ہو کہ آج ٹریڈ کھلے اور کل پھر کوئی ٹیررزم ہو اور پھر وہ بند ہو جائے. سو ٹیررزم جب تک ختم نہیں ہوتی کچھ بھی نہیں آگے ہو سکتا. اور یہ بالکل مناسب بات ہے نا کہ ایک زمانے میں پاکستان سے یہاں ہوتی رہی. اب تو پاکستان کی طرف سے ایسے کچھ نہیں ہوتا، لائن آف کنٹرول پہ کچھ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، لیکن تقریباً دونوں طرف انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہمیں اپنا لائن آف کنٹرول پہ بھی فائرنگ پھولنگ نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو پاکستان نے خود جو ہے وہ اس چیز سے دوری کر لی ہے. ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے تو ٹھیک ہے بیٹھ کے حل کر لیں، دونوں ملک بیٹھ کے اسے حل کریں. اور میرا جو حل ہے جو میں نے ہندوستان میں بھی دی ہے اور پاکستان میں بھی ہر محفل میں دی ہے کہ جو لائن آف کنٹرول ہے نا وہ انٹرنیشنل بارڈر بن جانا چاہیے. میں نے جب کہا ہے نا کشمیر کے مدعے پہ تو وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے حل ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں یہ سارا کشمیر جو پاکستان کے پاس ہے وہ ہندوستان کا حصہ ہے، اور پاکستان کا موقف ہے کہ جو ہندوستان کے پاس کشمیر ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے، یا ان کو وہ کیا کہتے ہیں رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، یہ وہ اس قسم کی باتیں ہیں. میں نے کہا 4 جنگیں ہو چکی ہیں اور دونوں طرف سے یہ آرگومنٹ بار بار چلتی ہے، اس میں کوئی حل نہیں ہے. حل یہی ہے کہ یہ جو لائن آف کنٹرول ہے نا دونوں طرف جتنا کشمیر بٹ گیا 1948 میں وہ انٹرنیشنل بارڈر مان لو. اس انٹرنیشنل بارڈر کو پھر یہاں سے کشمیریوں کا آنا جانا دونوں طرف وہ آسان کر دو اور بس سروس دوبارہ ریوائیو ہو جائے اور دونوں ملک پھر مل کے جیسے بھی چاہیں اس کو انٹرنیشنل بارڈر بنا دیں. تو اس کا حل جو ہے نہ ہندوستان کے پاس پورا جو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی کشمیر ان کو مل جائے، اور جو ہم چاہتے ہیں کہ جو انڈیا کے پاس کشمیر ہے وہ پاکستان کا حصہ بن جائے یا کچھ اور. میں نے کہا یہ آرگومنٹ 75 years has led to nothing. 4 جنگیں ہو چکی ہیں، اور اگر 5ویں جنگ ہوئی کشمیر پہ تو اس میں نیوکلر ویپنز استعمال ہو جائیں گے، اور نیوکلر ویپنز استعمال ہوں گے تو تباہی اتنی ہوگی کہ دونوں ملک دوبارہ ریکور نہیں کر سکیں گے. خاص طور پہ تو پاکستان کا تو پورا ایگزسٹنس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور ہندوستان میں بھی بہت تباہی ہوگی. لہٰذا there is no military solution to the Kashmir problem. اور نہ جیسے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی کشمیر ان کا دوبارہ ان کو مل جائے وہ ممکن ہے، نہ ہم جو کشمیر ان کے پاس ہے کبھی کسی طریقے سے لے سکتے ہیں. تو اس لائن آف کنٹرول کو اگر انٹرنیشنل بارڈر مان لیا جائے تو اس میں سب کا فائدہ ہے، اور کشمیریوں کا سب سے زیادہ، کیونکہ ان کا آنا جانا ان کے رشتہ داری جو ہے وہ ہو سکتی ہے. لیکن یہ سب تب ہی ہوگا جب یہ فیصلہ ہو جائے کہ ہم نے ٹیررزم نہیں کرنی اور ایک دوسرے کے خلاف نیگیٹو پروپوگنڈا نہیں کرنا. یہ پریس میں ایک دوسرے کے خلاف نا نیگیٹو جو باتیں ہوتی ہیں. جی سو یہ بات ہے. اوور آل کیسا پایا آپ نے انڈیا کو؟ دیکھیں انڈیا پاکستان سے بہت زیادہ ترقی کر گیا. اتنی میں دیکھ رہا ہوں اتنی انڈسٹری یہاں پہ لگی ہوئی ہے
اتنی انڈسٹری لگی ہوئی ہے کہ خیر مہاراشٹر تو ویسے ہی بڑی ایڈوانس اسٹیٹ ہے ان کی، تو باقی ہندوستان میں شاید مختلف ہو. جہاں تک میں ابھی تک گیا ہوں تو انڈیا کی اکانومی نمبر 5 ہے اس وقت دنیا میں، اور نمبر 3 ہو جائے گی بائی 2030. بالکل ہاں تو پھر ظاہر ہے یہ بہت کامیابی ہے ان کی. یہاں پہ ایجوکیشن کا لیول بھی بہت بہتر ہے، یعنی پڑھے لکھے لوگ، میری ساری کتابیں یہاں لوگ پڑھتے ہیں. ہاں، اور پاکستان میں گیا تھا، کتاب پڑھنے کا شوق ہے ہی نہیں، رواج ہی نہیں ہے. تو پڑھنے لکھنے کا رواج یہاں پہ بہت زیادہ، یہاں پہ لٹریسی ریٹ بھی ہم سے بہت زیادہ ہائی ہے، اور ایجوکیشن بہت سپیریئر ہے. تو یہ فرق ہے. اور سر لوگوں اگر ہم کا تو ایجوکیشن کی بات کریں تو انڈیا ایجوکیشن میں، آئی ٹی میں، سائنس میں، ان چیزوں میں بہت آگے نکل چکا ہے، لیکن پاکستان کا ایجوکیشن کا نظام وہی بسیدہ نظام ہے. ہمارے سرکاری اسپتالوں کا آپ حال دیکھیں تو ڈیفینیٹلی ایجوکیشن کے بغیر تو کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا. اس وقت آپ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے وہاں پر موجود ہیں، تو کیا لگتا ہے کتنا وقت لگے گا دونوں ملکوں کے درمیان یہ کشیدگیاں ختم کرنے میں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اگر مجھ سے پوچھا جائے تو یہ کل ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم پاکستان کے ایگزسٹنس کو، میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ پاکستان ایک کامیاب ملک ہو، اس کے لوگ ترقی کریں. پاکستان کی ایگزسٹنس جو ہے اس کی گارنٹی ہونی چاہیے دونوں طرف. اسی طرح ہندوستان بھی جو ہے اس کو حق ہے اپنی ڈیولپمنٹ کو کرنے کا. تو جھگڑے کا ماحول جب ختم ہوگا تو تب ہی اگلی بات بنے گی نا. کشمیر کا مسئلہ حل جو ہے وہ جنگ نہیں ہے، یہ میں کہنا چاہتا ہوں. مذاکرات کر کے آپ کر لیں. مذاکرات ایکچولی جو میں کہہ رہا ہوں نا، لائن آف کنٹرول ایز انٹرنیشنل بارڈر، یہ آلریڈی ایک ایڈوانس سٹیج پہ تھا جب جنرل مشرف کی حکومت ختم ہو گئی، اور اس کے بعد وہ پروسیس ختم ہو گیا. ورنہ دونوں سائڈز تیار تھیں کہ لائن آف کنٹرول کو 15 سال کے لیے انٹرنیشنل بارڈر بنا دیا جائے اور آنا جانا شروع ہو جائے. لیکن ٹیررزم اور ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کا خاتمہ جو ہے نا، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اور دونوں طرف سے ہم بھی تو کہتے ہیں نا کہ ہندوستان کی مداخلت ہے بلوچستان میں اور یہاں اور وہاں. اگر یہ ہے تو یہ نہیں ہونی چاہیے، میں یہ کہوں گا. بالکل اور پاکستان کی مداخلت پہلے تو تھی، ساری دنیا جانتی ہے. پاکستان کی بدنامی اسی بنیاد پہ ہوئی تھی، لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی، تو یہ بہت اچھی بات ہے. تو اگر اسی کو بنیاد بنایا جائے تو دوستی تو کل ہو سکتی ہے. میں نے کئی دفعہ مثالیں دی ہیں کہ دنیا کو دیکھ لو، یہ فرانس اور جرمنی، فرانس اور انگلینڈ، انگلینڈ اور جرمنی کی جنگیں 2 ورلڈ وارز ہوئی ہیں، اور اس کے بعد اب انہوں نے امن قائم کر لیا پورے یورپ میں. تو اتنی ترقی ہوئی ہے یہاں پہ ویسٹرن یورپ میں، جہاں میں رہتا ہوں سویڈن میں. تو انڈیا پاکستان کی قسمت بدل سکتی ہے اگر دونوں ملکوں کی لیڈرشپ جو ہے وہ امن کی طرف قدم اٹھائے. بالکل اس میں پاکستان پہ بھی، کیونکہ ٹیررزم تو ہوئی ہے انڈیا کے اندر، اور وہ پاکستان سے لوگ آئے تھے جو کرتے تھے. او یس، یہ لشکر طیبہ نے جو بامبے میں کیا تھا، میں نے تو وہاں جا کے دیکھا ہے. اٹس آل ٹو ویل نون. لیکن وہ ہے، ہو چکا ہے، اب دوبارہ نہیں ہونا چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں. آج کی ہماری حکومت جو ہے وہ، میں دیکھتا ہوں کئی سالوں سے کچھ نہیں ہو رہا، اور یہ اچھی بات ہے. پاکستان اگر رسپانسبل اسٹیٹ بن جائے گا تو انڈیا میں بھی اسی قسم کی سوچ کی بنیاد پہ ترقی ہو سکتی ہے. دونوں طرف صحیح. سے یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اللہ کرے یہ دن دیکھنا نصیب ہو، ہمارا ملک بھی دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے. سر اینڈ پہ وہ لوگ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں انہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ اس علاقے میں امن ہو جائے نا،
تو اتنی ترقی ہوگی کہ اگلے 20-30 سال میں یہ پورا علاقہ لیڈنگ وہ ہوگا جہاں پہ ڈیولپمنٹ، اکنامک گروتھ ہو سکتی ہے. تو کیونکہ یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ پہلے انٹرنیشنلی دیکھیں نا، پاکستانی کئی ملین باہر بیٹھے ہوئے ہیں، انڈین بیٹھے ہوئے ہیں، انگریزی انہیں آتی ہے، اور صرف دے نیڈ اے چانس ٹو گو فارورڈ. تو یہ دونوں ملکوں میں جس دن امن ہوگا، تو ہندوستان تو ترقی کر رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں. میں پہلے آیا تھا 10 سال پہلے، اور اب میں بہت بڑا فرق ہے. سمجھ گئی آپ؟ خاص طور جی پہ لڑکیوں کا، عورتوں کی امپاورمنٹ انڈیا میں ہم سے بہت آگے ہے. اسی طرح یہاں پہ چیریٹیبل آرگنائزیشنز بہت ہیں. لوگ وہ بنا کے آرگنائزیشنز غریبوں میں کام کرتے ہیں. ٹرائبل سوسائٹیز جو ہیں یہاں پہ، قبائلی، ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو یہ انڈیا میں اس قسم کی ایکٹیویٹی بہت ہو رہی ہے. سو جس دن یہ ہو جائے گا، دیکھیں آپ، پاکستان کا تو کیونکہ اکانومی کا برا حال ہے، تو اس میں انڈیا پاکستان کی، جب اگر پاکستان اور انڈیا نارمل ریلیشنز کریں تو سب سے زیادہ بینیفٹ پاکستان کو ہے. بالکل ایسا ہی انڈیا تو کامیاب جا رہا ہے. اور ہم کہتے ہیں، میں کہتا ہوں، پاکستان کا ہے. قائم رہنا، پاکستان ایک ساورن اسٹیٹ ہے، اس کو پورا حق ہے کہ اپنی ساورنٹی کے تحت جو چاہیں وہ اپنی ترقی کریں. لیکن یہ جو ہے نا نیگیٹو سوچ دونوں طرف، نفرت، ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی، یہ اگر ہوتا رہے گا تو دین there will be نو بریک تھرو. سمجھ گئی آپ؟ تو اس صحیح. لیے مجھے بلایا گیا ہے. پہلے میں پاکستان میں یہ کہہ کے آیا ہوں، ہر محفل پہ میں نے یہی کہا ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یا یہاں انڈیا میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیا اور اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. امید ہے جلد انڈیا پاکستان کے درمیان جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے اور دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ دوستی کی فضا قائم ہوگی. تھینک یو سو مچ سر ونس اگین. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. آپ بھی اپنا خیال رکھیں. آل دی بیسٹ.